اس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ دور فتنے کا دور ہے۔ ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں۔ انسان کو چاروں طرف سے فتنوں نے گھیر کے رکھا ہے، اور فتنے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ ہر انسان کے گھر کے اندر تقریباً فتنہ داخل ہو چکا ہے۔ ہمارا دین اسلام وہ ہر معاملے میں ہماری دینی رہنمائی کرتا ہے۔ پچھلے جمعے کے اندر میں نے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ ہم فتنے کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فتنوں کے بارے میں ہمیں مطلع فرمایا، پیشین گوئی فرمائی کہ فتنے کا دور آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، جب فتنے کا دور آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹ جانا، ان کے امام کو لازم پکڑ لینا۔ یہ دینی رہنمائی موجود ہے۔ ہم اگر فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دین کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے متعلق چند ایک گزارشات میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے گوش گزار کی تھی۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین سے کثرت سے دین کے اوپر ثابت قدمی کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ ایمان والوں کو دنیا آخرت میں دین کے اوپر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ہم فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، دین کے اوپر ثابت قدم ہم رہنا چاہتے ہیں، تو پھر قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کیا جائے، اس کے نزول کے مقاصد کو سمجھا جائے، قرآن مجید کی تعلیمات کے اوپر غور کر کے اس کے مطابق عمل کیا جائے، تو ہم فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو آپ کے گوش گزار میں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں انبیاء و رسول کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، صحابہ کرام اور تابعین اعظام ان کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ آدمی ان واقعات اور قصص کو پڑھ کے آدمی دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کر سکتا ہے۔ چوتھی چیز، وقت ختم ہو چکا تھا، وہاں سے انشاءاللہ میں اپنی بات کو آج شروع کروں گا۔ چوتھی چیز جس کو اختیار کر کے ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہ سکتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں محاسبۃ النفس وہ کرتے رہنا چاہیے۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ رات کو جب ہم بستر پہ لیٹے تو لیٹتے ہوئے پورے دن کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے آج کے دن کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور یہ تصور اللہ رب العالمین کے سامنے لے کے لیٹے کہ آج اللہ رب العالمین نے ہمیں بستر پہ لٹایا ہے، ایک دن اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا ہے۔ جب انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار کر لیتا ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے۔ فتنوں سے اللہ رب العالمین اس کو بچا لیتے ہیں، محفوظ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس چیز کا قرآن مجید میں حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، کہ اس جان نے، انسان نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔
انسان کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنا محاسبہ کر کے آدمی روزانہ سوئے اور یہ اپنے آپ کے اوپر غور کرے، فکر کرے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرے اور اس چیز کا غور و فکر لے کے بیٹھے، رات کو لیٹے کہ میں نے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہونا ہے، کل کے لیے میں نے کیا تیار کیا ہے، آج جو بوؤں گا کل کو مجھے کاٹنا پڑنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کمایا۔ جب انسان قرآن مجید کے آیات کے اوپر غور کرتا ہے تو جو اہل ایمان ہے، اہل تقوی ہے، پھر وہ ان آیات کے اوپر غور بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے تگ و دو محنت کوشش کاوش بھی کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اس طرح نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کو ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ جب وہ نامہ اعمال اسے ملے گا تو وہ یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے گا کہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، کہ مجھے اس دن کا یقین تھا کہ انی ملاق حسابیہ، ایک دن آنے والا ہے کہ میرا اللہ رب العالمین کے سامنے حساب ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ آدمی اللہ رب العالمین کے سامنے کلمات ادا کرے گا کہ جس کو یقین تھا، جس نے اپنا محاسبہ دنیا کے اندر کیا تھا کہ انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ فرماتے ہیں ایسا آدمی ہی خوشی والی زندگی گزارے گا۔ فی جنت عالیہ، اللہ رب العالمین جنت کے اندر اس کا گھر بنا دیں گے۔ قطوفها دانیہ، اللہ رب العالمین اسے پھل عطا فرمائیں گے جن کے خوشے قریب ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو آج اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے متعلق جو جنت کے اندر تم کھاؤ گے پوچھا نہیں جائے گا، جو چاہتا ہے جتنا دل چاہتا ہے وہ کھاؤ پیو خوش ہو جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہیں اپنی جنت کا مستحق بنا دیا ہے۔ یہ اس بندے کے لیے اعلان ہوگا جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا محاسبہ کیا ہے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا ہے کہ کل کو میں نے اللہ رب العالمین کو حضور حساب کے لیے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تصویر کا دوسرا رخ بھی قرآن مجید کے اندر ہی دکھایا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان کو نامہ اعمال ان کا بائیں ہاتھ کے اندر دیا جائے گا۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، جب اس کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں اپنے حساب کو جانتا ہی نہ۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس یہ کس طرح کا فیصلہ ہے۔ ما اغنا عنی مالیہ، کہ مجھ سے میرے مال نے کچھ کفایت نہیں کیا، میرے مال نے مجھے بچایا نہیں ہے۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت ہلاک ہو گئی، بادشاہت ہلاک ہو گئی۔ میں دنیا کے اندر اپنے آپ کو بڑا وڈیرا چودھری کہا کرتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ یہ دنیا کی زندگی ہے اس کو انجوائے کر لو، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے۔ تو وہ قیامت والے دن جس نے دنیا کے اندر اپنا محاسبہ نہیں کیا ہوگا، قیامت والے دن اپنی انگلیوں کو کاٹ رہا ہوگا، اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا اور کہے گا ہلاک انی سلطانیہ، مجھ سے میری سلطنت ہلاک ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو، اس کو طوق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، اللہ فرمائیں گے طوق پہنا کے اس بندے کو جہنم کے اندر داخل کر دو، کیونکہ دنیا کے اندر اس کو کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ مجھے اللہ رب العالمین کے حضور حساب کے لیے پیش بھی ہونا۔ تو میرے بھائیو، اگر ہم دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتے ہیں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنا روزانہ کا محاسبہ کرنا چاہیے اور
ہمیں یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ ایک دن حساب و کتاب کا ہے، جس دن اللہ رب العالمین مظلوموں کو انصاف دلائیں گے، جس دن اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو ان کا بدلہ عطا کرنا ہے اور ظالموں کو اللہ رب العالمین نے سزا سے جو ہے وہ دوچار کرنا ہے، تو اس دن کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اور اس چیز کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ایک دن ہمیں اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہونا ہے۔ پانچویں چیز، اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، دین اسلام کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر اس بات کو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اس کو ہم نے اپنا دشمن بنا کے رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا، شیطان کے نشانات کے اوپر نہ چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا واضح دشمن ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، تحقیق انا کے ساتھ اللہ رب العالمین نے آیت کی ابتدا کی، تحقیق، تاکید، بے شک شیطان لکم عدو، بے شک تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے اسے اپنا دشمن بنا کے رکھنا ہے۔ کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تو اپنے ساتھیوں کو اس چیز کی دعوت دیتا ہے کہ اس کے ساتھی جہنمی بن جائے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقیری کا جو ہے وہ وعدہ دیتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی راہ کے اندر خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، مسکینوں، فقیروں، محتاجوں کا خیال رکھو گے، فقیر ہو جاؤ گے۔ یہ شیطان تمہیں وعدے دلاتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فحاشی، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فتنے کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم موبائل یوز کر رہے ہیں، فیس بک دیکھتے ہیں، یوٹیوب دیکھتے ہیں، چلاتے ہوئے فحاشی اور یعنی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب ہمیں اس آیت کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا بھی وعدہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا بھی تمہیں حکم دیتا ہے، فحاشی کا حکم دیتا ہے۔ اور سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان کروایا کہ قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اے ہمارے محبوب پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے کہ ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ رب العالمین فحاشی اور یعنی بے حیائی کا حکم نہیں دیتے۔ اس آیت میں جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری کا وعدہ دلاتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے ہیں واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، شیطان کے مقابلہ میں اللہ مغفرت کا وعدہ دلاتے ہیں، اللہ اپنے فضل کا وعدہ دلاتے ہیں۔ تو اب ہمیں اللہ رب العالمین نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں فہم و فراست سے نوازا ہے، سمجھ عطا کی ہے کہ دیکھیے دو ہی راستے ہیں، ایک فقیری کا راستہ، بے حیائی کا راستہ ہے، دوسرا راستہ رحمت کا راستہ ہے، مغفرت کا راستہ ہے، فضل کا راستہ ہے۔ اگر اللہ نے ہمیں عقل شعور دیا ہے تو پھر ہمیں خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم نے شیطان کے راستے کو اختیار کرنا ہے یا رحمان کے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اگر ہم رحمان کے راستے پہ چلیں گے، رحمان کا راستہ اختیار کریں گے، رحمان کی مان لیں گے، اپنی خواہشات کو اوپر کنٹرول کر لیں گے، تو پھر جنت میں اللہ رب العالمین ہمیں ہماری خواہشوں سے بڑھ کے عطا کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چل گئے، شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، تو اللہ فرماتے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے ایسے بندے کو دیکھا ہے جس نے اپنے نفس کو ہی اپنا الہ بنا لیا ہے، اپنے آپ کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ کیا ہے کہ وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے نہیں مانتا، اللہ رب العالمین کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا۔ ایسا آدمی دین اسلام سے گمراہ ہو جاتا ہے،
وہ دین اسلام کے اوپر ثابت نہیں رہتا، وہ فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کی حدود و قیود ہے، تو انشاءاللہ اس کی آگے جا کے تفصیل آئے گی، لیکن یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتے ہیں اور فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شیطان کو اپنا دشمن بنا کے رکھنا ہے۔ جو دشمن ہوتا ہے وہ انسان کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کا 13ویں پارے کے اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، جب معاملے کا فیصلہ کیا جا رہا ہوگا نا، شیطان کہے گا انسان سے، جس انسان کو شیطان نے گمراہ کیا ہوگا، جنت کے راستے سے ہٹا کے جہنم کے راستے پر لگایا ہوگا، شیطان قیامت والے دن کہے گا، اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے جو تمہیں وعدہ دیا تھا اللہ کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے بھی تمہیں وعدے دلائے لیکن میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی، اور ساتھ کیا کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان، ہاں میرا تمہارے اوپر کوئی زور نہیں تھا، میں نے تمہارے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی تھی، الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، ہاں یہ بات تھی کہ میں نے تمہیں برائی کی دعوت دی اور تم نے میری دعوت کے اوپر لبیک کہا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، آج نہ میں تمہیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچا سکتا ہوں نہ تم مجھے اللہ کے عذاب سے بچا سکتے ہو، بلکہ آیت کے اگلے حصے میں اللہ فرماتے انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، شیطان کہے گا جس جس جرم کے اندر تم مجھے شریک کر رہے ہو آج میں اللہ کے سامنے ان تمام جرموں کا انکار کر دیتا ہوں۔ شیطان انکاری ہو جائے گا، بھاگ جائے گا، دوستی نہیں نبھائے گا۔ جن لوگوں نے شیطان کو دوست بھی بنایا ہوگا اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن وہ دوستی کا انکار کر کے دم بگا کے چھوڑ کے بھاگ جائے گا، انکاری ہو جائے گا، وہ کہے گا ان الظالمین لہم عذاب علیم، شیطان کہہ رہا ہوگا آج ظالموں کے لیے دردناک عذاب۔ تو اس لیے میرے بھائیوں شیطان کو کبھی بھی ہم نے دوست نہیں بنانا، شیطان ہمارا دشمن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فاتخذوہ عدوا، اس کو تم نے اپنا دشمن بنا کے رکھنا ہے۔ چھٹی چیز جس کا آج بہت زیادہ کردار ہے، اکثر لوگ اس وجہ سے گمراہ ہو رہے ہیں، فتنوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں کہ جب ہم دوست کا انتخاب کرتے ہیں تو دوست کے انتخاب کے اندر ہمیں غلطی لگ جاتی ہے۔ اگر ہم دین کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہتے ہیں، فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، تو پھر دوست کو دوست بناتے ہوئے ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات میری نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جو اس کا دوست کرے گا آدمی بھی وہی کرے گا۔ آپ نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تمہیں دوست بناتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ اب دیکھیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کالجز یونیورسٹیز کے اندر آج کل کیا ہو رہا ہے، الحاد کا دور ہے، منکرین حدیث جو ہے وہ اس کا فتنہ سر اٹھا رہا ہے اور لوگوں کو، نوجوانوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ دوست کے روپ کے اندر دشمن چھپے ہوئے ہیں، جو انسان کے اوپر پیسہ لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اپنے نرگے کے اندر لے آتے ہیں، لیکن بعد میں وہی دوست جس کو دوست بنایا جاتا ہے، وہی دوست اس انسان کو جو کلمہ پڑھنے والا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی اور رسول ماننے والا ہوتا ہے، اللہ کو اپنا الہ ماننے والا ہوتا ہے، ایک دن ہوتا ہے کہ دوستوں کی صحبت کی وجہ سے یہی آدمی نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا انکاری ہو جاتا ہے، ملحد بن جاتا ہے، الحاد کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کون سی ذات ہے، کس نے ہمیں بنایا ہے، اللہ رب العالمین کا منکر بن جاتا ہے، دین کا انکاری بن جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اس نے دوست کا اچھا انتخاب نہیں کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ کتنے ہی ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ اچھے بھلے نمازی ہوتے ہیں،
جب محفل بدلتی ہے، مجلس بدلتی ہے، نمازوں سے پیچھے رہنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن آتا ہے کہ آدمی بے نمازی بن جاتا ہے، وہ مجلس کا رنگ چڑھ جاتا ہے، دوستوں کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فلینظر احدکم من یخالل، تمہیں دوست بناتے ہوئے خیال کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ بڑے فتنے ہیں، الحاد کا فتنہ ہے، اسی طرح منکرین حدیث کا فتنہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے انکاری ہیں، منکر ہو چکے ہیں، اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں، حدیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل مانتی نہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، عقل مانے نہ مانے، جب اللہ کے رسول کا فرمان ہمارے سامنے آ گیا ہے تو پھر عقل کو پیچھے چھوڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں۔ یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہماری عقلیں ناقص ہیں لیکن دین کامل ہے۔ ہماری عقل بعض دفعہ اس حدیث کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اگلی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں، اگر ہم ان فتنوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اس فتنے کے دور کے اندر علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کی میں چند مثالیں انشاءاللہ آگے جا کے بیان کروں گا، لیکن اس نقطے کے اوپر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دوست کا کتنا کردار ہوتا ہے، مجلس کا کتنا کردار ہوتا ہے آدمی کو تبدیل کرنے کے اندر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی اور بری مجلس کی مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جو اچھی مجلس ہے اس کی مثال کستوری بیچنے والے آدمی کی طرح ہے۔ آپ نے فرمایا فحامل المسک اما ان یہدیک و اما ان تبتاء من و اما ان تجد منہ ریحا طیبا۔ آپ نے فرمایا جو کستوری بیچنے والا ہوتا ہے، جب آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو جاتے ہی وہ کستوری بیچنے والا آپ کو تحفہ دے دیتا ہے اور خوشبو لگا دیتا ہے۔ وَإِمَّا أَن تَبْتَاءَ مِنْ، یا آپ اس سے جا کے کستوری خوشبو خرید لیتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہی نہیں ہیں، وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبًا، آپ نے فرمایا جب تک آپ کستوری بیچنے والے آدمی کے پاس موجود ہوتے ہیں آپ کو وہاں سے خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ مثال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی مجلس کی بیان فرمائی کہ ایک آدمی اچھی مجلس کے اندر جاتا ہے، اچھی بیٹھک میں بیٹھتا ہے جا کے، تو وہاں پہ جب جا کے بیٹھتا ہے وہاں سے اس کو اچھی بات مل جاتی ہے، اگلا بندہ کو اچھی بات بتا دیتا ہے۔ وہ نہ بتلائے تو یہ بندہ علماء کے پاس گیا ہے، اچھی مجلس کے پاس گیا ہے، وہاں پہ جا کے کوئی اچھی بات پوچھ لیتا ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو جب تک یہ بندہ اس مجلس کے اندر بیٹھا رہتا ہے اس کو خوبصورت باتیں سننے کو ملتی رہتی، اچھی تربیت لے کے آتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بری مجلس ہے اس کی مثال نافخ الکیر، یہ بٹھی پھونکنے والا جو ہوتا ہے اس کی مانند ہے، جو لوہار ہوتا ہے اس کی مانند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بٹھی پھونکنے والا کیا کرے گا؟ اما ان یحرق ثیابک، جب آپ اس کے پاس جائیں گے، جب وہ بٹھی چلاتا ہے وہاں سے آگ کے انگارے اڑیں گے اور آگ کے آپ کے کپڑوں کو جلا دیں گے۔ وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثًا، آپ نے فرمایا اگر وہ آپ کے کپڑے نہیں جلاتا تو جب تک آپ اس کے پاس بیٹھے رہیں گے آپ کو اس کی بٹھی کی بدبو برداشت کرنا پڑے گی۔ یہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے بری مجلس کی مثال بیان فرمائی کہ جب آدمی بری مجلس میں جاتا ہے لوگ اس کو بری باتیں سکھاتے ہیں، بتلاتے ہیں کہ تو فلاں کام کر، تو فلاں کام کر لے۔ ایک آدمی ایسی مجلس میں چلا جاتا ہے جہاں پہ شراب پی جاتی ہے، یہ خود نہیں پیتا، ایک دن آئے گا کہ اس نے بھی کہنا کوئی نہیں ایک دو گھونٹ لگا دینے میں کیا حرج ہے۔ سگریٹ پینے والی مجلس میں جاتا ہے، یہ خود نہیں پیتا، ایک دن کوئی نہ کوئی کش لگا لے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بری مجلس کا انسان کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر ہم دین کے اوپر ثابت قدمی اختیار کرنا چاہتے ہیں، فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے دوستوں کا انتخاب کریں۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو اہل علم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ ہاں،
میں کسی مجلس کے اندر گیا ہوں، میرا وہاں پہ جانا میری مجبوری ہے، کالج کے اندر جاتا ہوں، یونیورسٹی میں جاتا ہوں، مجھے وہاں سے کوئی بات سننے کو ملتی ہے، تو کیا میں اس کی بات کو بغیر تصدیق کے قبول کر لوں؟ مجھے چاہیے کہ میں علم کے پاس جاؤں، ان سے جا کے پوچھوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اہل علم کے پاس جا کے سوال کرو دلائل براہین کی روشنی میں، وہ تمہیں اس مسئلے کی وضاحت بتلا دیں گے۔ اگر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل کیا ہے، اس قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ جس چیز کی مجھے سمجھ نہیں آتی وہ کسی بڑے عالم کو آ جائے گی، جو اس کو نہیں آتی اس سے بڑے عالم کو آ جائے گی، لیکن کبھی بھی کسی کی بات کو سن کے آنکھیں بند کر کے اس کو قبول نہ کر لے، کیونکہ فتنے کا دور ہے۔ چند مثالیں میں آپ کے سامنے سلف صالحین کے دور سے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ہمارے ہاں بھی چند لوگ ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل علم کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب مترجم کتابیں آ چکی ہیں، قرآن مجید آ چکے ہیں، تو آپ خود مطالعہ کریں اور خود تصدیق کر کے تحقیق کر کے آپ جو ہے وہ اس کے اوپر عمل کر لیں۔ نہیں، دین سمجھنے کے لیے اہل علم کے پاس جانا پڑتا ہے۔ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ، انہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک مسئلے کو واضح کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حدیث سننے والی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السام۔ آپ نے فرمایا یہ جو کلونجی ہوتی ہے، کالا دانہ، کلونجی کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح فرمان صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اب پہلے دور کے اندر یہ پرنٹنگ پریس نہیں ہوتے تھے، کمپیوٹر نہیں ہوتے تھے، قلم کے ساتھ دوات کے ساتھ جو ہے وہ حدیث کو لکھا جاتا تھا۔ ایک محدث نے یہ حدیث اپنی کتاب کے اندر لکھی اور اس کتاب کو بند کر دیا۔ ہوا کیا کہ جب بند کیا گیا، سیاہی پھیلی، تو جو جہاں پہ حبہ کا ایک با کا ایک نقطہ تھا وہ دو نقطے بن گئے سیاہی پھیلنے کی وجہ سے۔ اب یہ حبہ حیہ بن گیا، الحیۃ السوداء، پہلے الحبۃ السوداء جس کا مطلب ہوتا ہے کلونجی، اب الحیۃ السوداء، الحیہ اس کا مطلب ہوتا ہے سانپ، السوداء کر دیا جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کالا سانپ۔ قرآن مجید کے اندر لفظ حیہ استعمال ہوا ہے، فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ ایک آدمی جس کا یہ ماننا تھا کہ مجھے علماء کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اساتذہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اس نے یہ حدیث پڑھی اور حدیث کے اندر جو ہے وہ ایک کی جگہ دو نقطے لگ چکے تھے سیاہی کے پھیلنے کی وجہ سے۔ اس بندے نے اب کالا سانپ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں جی بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ جو آدمی کالا سانپ کھا لیتا ہے اس کو ہر بیماری سے شفا مل جائے گی سوائے موت کے۔ اس نے کالا سانپ تلاش کیا، اس کو ذبح کر کے کھا لیا، اس بندے کی وہاں پہ موت واقع ہو گئی۔ اب اس بندے کی موت واقع کیوں ہوئی؟ اگر وہ علماء کے پاس جاتا، علماء سے جا کے اس حدیث کو سمجھ لیتا، اللہ رب العالمین نے اس کو موت سے، ہلاکت سے، تباہی سے، بربادی سے بچا لینا تھا۔ جب علماء کو پتہ چلا تو علماء نے اس حدیث کی تصحیح کی کہ اس حدیث کا مطلب کالا سانپ کھانا نہیں ہے، بلکہ حدیث کے اندر جو الفاظ موجود ہیں وہ کلونجی کے متعلق ہیں، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی کلونجی کھا لیتا ہے، کلونجی میں اللہ رب العالمین نے موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا رکھی۔ جب علماء کی طرف رجوع کیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین فتنوں سے محفوظ کر لیتے ہیں، پھر تباہی بربادی سے اللہ رب العالمین بچا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک آدمی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان پڑھا من استجمر فلیوتر، جو آدمی استنجا کرے اس کو چاہیے کہ طاق عدد کے اندر ڈیلے استعمال کرے۔ اب اس نے حدیث کے ظاہری الفاظ کو دیکھا، اس کا ترجمہ پڑھا، معنی یہ بنتا ہے من استجمر فلیوتر، وطر سے ہے کہ جو آدمی استنجا کرے اس کے بعد وطر پڑھے۔ جیسے ہی وہ آدمی استنجے سے فارغ ہوتا تو آ کے وطر پڑھنا شروع کر دیتا۔ دن کے اندر اگر اس نے 7 مرتبہ 5 مرتبہ استنجا کیا ہے تو ہر استنجے کے بعد اس بندے نے وطر پڑھنا شروع کر دیے۔ علماء نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ جب بھی قضائے حاجت سے آتے ہو تو وطر پڑھنا شروع کر دیتے ہو۔
کہتے ہیں جی میرے پاس دلیل ہے۔ علماء نے پوچھا کون سی دلیل ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ کے رسول کا فرمان ہے من استجمر فلیوتر، جو آدمی استنجا کرے اس کو چاہیے کہ وطر پڑھے۔ علماء نے اس کو بتلایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی استنجا کرے، استنجا کرنے کے بعد طاق عدد کے اندر ڈیلے استعمال کرے۔ تو حدیث کو سمجھنے کے اندر غلطی کیوں لگی؟ کیونکہ اس نے اہل علم کے پاس جانا گوارا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کی غلط تشریح ہو جاتی ہے اس وقت جب آدمی علماء کے پاس نہیں جاتا، پھر آدمی فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی اس کو جو ہے وہ صیغہ سمجھنے کے اندر پریشانی ہو گئی، وہ مختلف علماء کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس گیا، کہتے ہیں جی مجھے ایک صیغے کی سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہم رکوع سے کھڑے ہو کے دعا پڑھتے ہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، یہ لمن صیغہ کون سا ہے؟ اب بڑی پریشانی ہوئی کہ ایک چھوٹا سا صیغہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر وہ کسی بڑے عالم کے پاس گیا تو اس نے بتایا کہ لفظ اس طرح ہے ہی نہیں، ہم بھی عمومی طور پہ سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ اصل لفظ سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے، وہ حمیدہ صیغہ ہے، لمن صیغہ نہیں ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ ہے۔ تو یہ اس وقت ہماری غلطیوں کی تصحیح ہو سکتی ہے جب ہم اہل علم کے پاس جائیں گے، اس وقت ہم فتنے سے بچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ ایک آدمی حدیث پڑھ رہے ہیں اور حدیث کا باب ہے کتاب البرۃ والصلہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ نیکی اور صلہ رحمی کا بیان۔ اب وہ لفظ پڑھ رہا کتاب البروء صلہ، کتاب البروء صلہ، وہ البر والصلہ کو اکٹھا کر دیا کتاب البروء صلہ۔ جب استاد کے پاس گیا تو استاد نے اس کی تصحیح کی کہ اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ کتاب البروء صلہ نہیں ہے بلکہ کتاب البر والصلہ ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نیکی اور صلہ رحمی کا بیان۔ تو یہ تمام چیزیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہماری غلطی درست ہو سکتی ہے، ہم حدیث کا صحیح مفہوم بیان کر سکتے ہیں، ہم فتنے سے بچ سکتے ہیں اس وقت جب ہم ان مسائل کو اہل علم کی طرف لوٹا دیں گے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بیان فرمایا کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، علماء کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کا وارث بنایا ہے۔ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو انبیاء ہوتے ہیں وہ اپنی وراثت کے اندر درم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے، وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انبیاء تو اپنی وراثت کے اندر علم چھوڑ کے جاتے ہیں، اور وہ علم، وہ وراثت جو انبیاء اور رسل کی وراثت ہے وہ علماء کے پاس ہوتی ہے۔ تو جس کو اللہ رب العالمین نے انبیاء کا وارث بنا دیا ہے، اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں گے اللہ رب العالمین ہمیں فتنوں سے بچا لیں گے، فتنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ وقت ختم ہو گیا، آخری بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وظائف سکھائے ہیں اور فرائض بتائے ہیں، واجبات بتلائے ہیں، ان کے اوپر ہمیں ہمیشگی کرنا ہوگی، ان کا اہتمام کرنا ہوگا۔ صبح و شام کے اذکار ہیں، نمازوں کے بعد کے اذکار ہیں، رات سونے کے اذکار ہیں، اگر ہم ان کا اہتمام کر لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حفظ و امان کے اندر لے لیں گے، پھر ہم اللہ رب العالمین کے حفظ و امان کے اندر آ کے فتنوں سے بچ سکتے ہیں، دین اسلام کے اوپر ثابت رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم اذکار نہیں کرتے، سونے کے اذکار نہیں کرتے اور صبح و شام کے اذکار نہیں کرتے تو پھر ہم اللہ رب العالمین کی پناہ کے اندر، حفاظت کے اندر نہیں ہوتے، پھر شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو صحیح معنی میں سمجھنے کی، سمجھ کے اس کے مطابق اللہ ہم سب کو